یہاں اللہ نے متشابہات کی پیروی کرنے والوں کا ذکر کر دیا، جو ایسے نہیں ہیں وہ پھر محکمات کی پیروی کرتے ہیں۔ محکمات کی پیروی کرنے والے لوگ ان دونوں نیتوں سے ہٹ کر ہیں۔ وہ جو محکم انسان ہے وہی در حقیقت، یعنی محکم انسان کا تذکرہ عقیدہ توسل کا تذکرہ ہے۔ محکم انسان کا بیان وسیلے کا بیان ہے۔ محکم انسان ہی وسیلہ ہے، جو مضبوط ہے اسی سے جوڑا جائے گا۔ جو روزانہ رنگ بدلتا ہو، جو روزانہ ڈھنگ بدلتا ہو، جو روزانہ در بدلتا ہو، جو روزانہ عقیدہ بدلتا ہو، وہ کسی کے لیے رہنما نہیں بن سکتا۔ اس کے دروازے سے جڑنا ہوگا جو محکم انسان ہے۔ بھائی یہ جملہ اگر تکراری ہو تو مجھے معاف کیجیے گا، کثرت سے مجلس پڑھنے کا یہ نقصان بھی ہے۔ ہم جس دروازے پر بیٹھے ہیں وہ دروازہ پیغام یہ دیتا ہے کہ زمانے کو مڑ کر نہیں دیکھا کرو، موڑ کر دیکھا کرو۔ اب اس محکم انسان کی ایک اور آیت کے اندر تفسیر ہوئی ہے، سورہ مبارکہ ابراہیم کے اندر 3 آیتیں ہیں مسلسل، اور وہاں پر بھی متشابہات کا ذکر ہے۔ نام متشابہ نہیں ہے مگر قبیلہ وہی ہے۔ ارشاد ہو رہا ہے الم تری کیف ضرب اللہ مثلا، اے میرے حبیب تم نے دیکھا تمہارے اللہ نے کیسی مثال دی ہے، کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبہ، کلمہ طیبہ شجرہ طیبہ کی طرح ہے۔ وہاں جسے محکم کہا ہے نا، یہاں اسے شجرہ طیبہ کہا ہے۔ وہاں جسے متشابہ کہا ہے نا، یہاں اسے شجرہ خبیثہ کہا ہے۔ نام بدل کر ہمیں سمجھانے کے لیے اس قبیلے کا تعارف کروا رہا ہے اللہ۔ الم تری کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبہ، تم نے دیکھا کہ تمہارے رب نے کیسی مثال دی ہے کلمہ طیبہ کی، جو شجرہ طیبہ کی طرح ہے۔ اب شجرہ طیبہ کی اللہ نے 3 صفتوں کو بیان کیا ہے۔ وہاں محکمات کو صرف ایک صفت کے ساتھ یاد کیا ہے، ہن ام الکتاب، وہ اصل کتاب ہے۔ یہاں شجرہ طیبہ کی 3 صفتیں بیان ہو رہی ہیں، دیکھیے گا۔ ارشاد ہو رہا ہے اصلھا ثابت، اس کی جڑیں بہت مضبوط ہیں۔ شجرہ طیبہ کی جڑیں بہت مضبوط ہیں، ہلنے والا نہیں ہے، حالات کا سامنا کرے گا، مسائل سے مقابلہ کرے گا، میدان چھوڑ کر نہیں جائے گا، وہ سب کے لیے سہارا بنے گا۔ سب اس سے آ کے جڑیں گے اور اس سے سہارا لے کر خود کو باقی رکھیں گے، اور ضروری نہیں ہے کہ مادی اعتبار سے اس سے جڑا جائے۔ مادی اعتبار سے تو وہ سن 61 ہجری میں کربلا میں تھا، اور معنوی اعتبار سے قیامت تک اس کا تذکرہ لوگوں کو مضبوط بنائے گا۔ اصلھا ثابت، اس کی جڑیں بڑی مضبوط ہیں۔ وفرعھا فی السماء، اور دوسری صفت اس کی یہ ہے کہ اس کی شاخیں آسمانوں میں۔ کبھی کوئی درخت آپ نے دیکھا ہے ایسا کہ اس کی شاخیں آسمانوں میں ہوں؟ یہ دوسری صفت۔ تیسری صفت سنیے، تؤتی اکلھا کل حین باذن ربھا، وہ درخت ہے جو ہر موسم میں پھل دیتا ہے۔ بھئی عظمت اہل بیت پہ صلوات دیا کریں۔ کل حین، ہر موسم، ہر زمانہ، ہر زمانے میں وہ پھل دیتا ہے، ہر موسم میں وہ پھل دیتا ہے۔ اگر ہم اسے مادی درخت بھی تصور کریں، جی عجیب مثال ہے کہ مادی درخت تصور کرتے ہیں تو سمجھ میں نہیں آتا، مانوی درخت تصور کرتے ہیں تو مانوی درخت کی یہ کیفیات کیسے سمجھیں گے؟ تو میں اگر اس بحث میں ایک جملہ کہہ دوں کہ جو سمجھ میں آ جائیں وہ فاطمہ کہاں ہوتی ہے؟ فاطمہ تو کہتے ہی اسے جو سمجھ میں نہ آئے۔ ہم اپنی کوششوں میں ضرور ہیں کہ ہمیں ان ناموں اور ان ناموں میں لگے ہوئے حروف کی ہی روشنی نظر آ جائے۔
یعنی میں اپنی عقیدت اور حقیقت قلبی کا اظہار کر رہا ہوں کہ اگر ہم علی کے عین سے آشنا ہو جائیں تو اس میں اعظم سے کم نہیں ہے یہ حرف. فتمت ان معرفتہا. نبی فرما رہے ہیں فاطمہ لماذا سمیت فاطمہ بفاطمہ فتمت ان معرفتہا. پوچھا گیا یا رسول اللہ فاطمہ نام کیوں رکھا ہے؟ فرمایا اس لیے کہ لوگوں کو فاطمہ کی معرفت سے علیحدہ کر دیا گیا ہے، اسے نہیں پہچان سکیں گے. جسے پہچانا نہ جا سکے اسے فاطمہ کہا جاتا ہے. اچھا، انسان کی ایک کیفیت ہے، میں نہ اسے کمال کہوں گا نہ کمزوری، ایک کیفیت ہے کہ جب اسے کہا جائے تم یہ نہیں کر سکتے تو وہ ایک دم ناراض ہوتا ہے. یہ کون ہے مجھے کہہ رہے ہیں کہ میں نہیں کر سکتا؟ اچھا، خود اپنے آپ سے پوچھے گا تو کہے گا ہاں صحیح کہہ رہے ہیں میں نہیں کر سکتا. لیکن اگر کوئی اور کہہ دے نا کہ یہ تم نہیں کر سکتے تو یہ ناراض ہو جاتا ہے. جی، اب اگر کہا جائے کہ فاطمہ اس لیے نام رکھا گیا کہ لوگوں کو ان کی معرفت سے علیحدہ کر دیا گیا ہے، عاجز کر دیا گیا ہے، ناتوان کر دیا گیا ہے، نہیں جان سکتے کہ فاطمہ کیا ہے، تو فوراً ایک دم خیال آ سکتا ہے ذہن میں کہ لوگ کیوں نہیں جان سکتے؟ نہیں جان سکتے تو پھر ہمیں ان کے پیروکار کیوں بنایا ہے؟ ہمیں پھر ان کا مطیع و فرمانبردار بنانے کی ہمیں دعوت کیوں دی گئی ہے؟ جی، ہم نہیں جان سکتے. تو عزیزان گرامی یہ سمندر ہے، اور سمندر میں بے حیثیت اور بے توان اور بے حیثیت ہی انسان گہرائی میں جا سکتا ہے. جس کے لیے معصوم فرماتے ہیں کہ ہم اہل بیت، مفہوم ہے، ہم اہل بیت کی معرفت اس ایک گہرے سمندر کی طرح ہے جس میں اترنے کے لیے یا ملک مقرب چاہیے یا نبی مرسل چاہیے. تو جب بات ہم کر رہے ہیں نا کہ فتح، ظاہر مولا علی تو جانتے ہیں، ظاہر امام حسن تو جانتے ہیں، ظاہر نبی مکرم تو جانتے ہیں کہ فاطمہ کا کیا مطلب ہے، فاطمہ کون ہے. اور کیا حسین منظر ہے کہ جب جبریل نے پوچھا تھا یا رب ومن تحت الکساء، یا اللہ اس چادر کے نیچے کون ہے، تو اللہ نے یہ نہیں کہا اس میں میرے حبیب محمد ہیں، ان کی بیٹی ہیں، اس میں ان کے بھائی یا ان کے داماد علی ہیں، ان کے نواسے ہیں. فرمایا ہم فاطمہ. عربی گرامر میں مولانا ہم فاطمہ جملہ اسمیہ، خبر مقدم، مبتدا مؤخر، یصح السکوت، تامہ جملہ ہے. اگر اس جملے پہ ٹھہر جائیں تو بات پوری ہے. اللہ کہہ رہا ہے یہ سب فاطمہ ہیں، یہ محمد فاطمہ ہے، یہ علی فاطمہ ہے، یہ حسن حسین فاطمہ ہے. انہیں علیحدہ علیحدہ کرو گے تو علی محمد حسن حسین ہے، ایک جگہ کرو گے سب فاطمہ ہے. صلوات پڑھے سیدہ کی ذات پر. ایک اور بہتر صلوات، سوال میرا اور اس کا جواب سوال رہا اور اس کا جواب کسی حد تک ناقص ہے، تو مجھے اجازت دیں کہ کیسے پہچانیں گے؟ جب ہم پہچان نہیں سکتے تو پھر ہمیں دعوت ان کی معرفت کی کیوں ہے؟ پھر ہمیں کیوں جا رہا ہے کہ انہیں کیوں کہا جا رہا ہے اعلموا انی فاطمہ؟ کیوں خود جناب زہرا نے فرمایا ہے، یہ بیوی کا قول ہے، اعلموا انی فاطمہ، پہچانو میں فاطمہ ہوں. جب فدق کا خطبہ دینے کے لیے، فدق کے لیے گئی ہیں نا آپ، اپنا حق مانگنے کے لیے گئی ہیں، تو جو خطبہ آپ نے ارشاد فرمایا ہے اس میں آغاز میں ہی سیدہ نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، اور وہ جملہ یہ تھا اعلموا انی فاطمہ، پہچانو میں فاطمہ ہوں. تو بیوی تو چاہ رہی ہیں کہ پہچانو. ادھر آپ کہہ رہے ہیں فاطمہ یعنی فتمتاً معرفتہا، یعنی یہ بھی حدیث ہے اور یہ بھی حدیث ہے. نبی مکرم فرما رہے ہیں فاطمہ کو پہچانا نہیں جا سکتا، سیدہ فرما رہی مجھے پہچانو. تو ان دونوں باتوں کو کیسے جمع کریں گے؟ عزیزان گرامی، انسان جب اپنی قابلیت کو بڑھاتا چلا جائے گا تو فاطمہ کی معرفت ہوتی چلی جائے گی. اپنی قابلیت کو بڑھانے سے سیدہ کی معرفت ہوگی، اور اپنی قابلیت بڑھانے کا پہلا زینہ ذات کی نفی ہے. جو اپنی ذات کی نفی کے مرحلے سے گزرے گا وہ بہرحال اس وادی میں قدم رکھ سکتا ہے کہ اسے معرفت نصیب ہو. لیکن جو اپنے انا کا شکار ہے، جو خود پسندی کا شکار ہے، جو اسیر ذات ہے، جو اپنے خول سے اور اپنے ہی
وجود سے باہر نہیں نکل پا رہا، وہ آگے نہیں جا سکے گا۔ پھر آگے بڑھے گی بات ادب اور احترام۔ یہ بچہ اگر فرض کیجئے ادب احترام کا اظہار آپ سے کرے تو آپ کا اس کی طرف توجہ اس کی طرف بڑھے گی۔ جو جتنا ادب کا اظہار کرتا ہے اتنا مقابل اس کی طرف توجہ کرتا ہے۔ یعنی ادب وہ بنیادی اور اساسی چیز ہے توجہ دلانے کی۔ کوئی بڑھ کے سلام کرے 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ، آخر آپ اس کو جواب ہی دے دیں گے، اس سے بات ہی کریں گے۔